اکبر بادشاہ دربار میں موجود تھا۔ اس نے ایک عجیب سوال دربار کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ سوال یہ تھا کہ اس جہاں میں عظیم ترین کون ہے؟ سب درباری سوچ بچار کرنے لگے مگر کوئی مناسب جواب نہ بن پایا۔ آخر بادشاہ نے خود کو جہاں میں سب سے عظیم قرار دیا۔ خوشامد کرنے والے درباریوں نے ہاں میں ہاں ملا دی مگر بیربل نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ سب سے بڑے نہیں ہیں، ایک ہستی ایسی بھی ہے جو آپ سے بڑی اور عظیم ترین ہے۔ بادشاہ نے دریافت کیا وہ کون سی ہستی ہے؟ تو بیربل بولا کہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بیربل ایک معصوم بچے کو اٹھا کر دربار میں لے آیا اور بادشاہ اکبر سے کہا کہ یہ بچہ آپ سے بھی بڑی ہستی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ معصوم مجھ سے بڑی ہستی کیسے ہو سکتا ہے؟ بیربل نے بچے کو بادشاہ کی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا آج میں یہ ثابت کر دوں گا۔ بچہ بادشاہ کے مقام و مرتبے سے ناآشنا تھا۔ اس نے معصومیت میں پہلے بادشاہ کی مونچھیں کھینچنا شروع کی، پھر کپڑے خراب کر دیے، لیکن بادشاہ اس کی حرکتوں سے خوش ہوتا رہا۔ ایک دم بچے نے اکبر بادشاہ کا تاج اتار کر زمین پر دے مارا۔ بیربل نے فوراً کہا عالی جاں، بچے کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے، مگر اکبر بادشاہ نے کہا نہیں بیربل، یہ بچہ ہے اور اس کی اس معصومانہ حرکت پر اسے سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ بیربل نے مناسب موقع جانا اور فوراً کہا یہی تو میں نے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، آپ سے بھی ایک عظیم ترین ہستی معصوم بچہ ہے، جو آپ کا تاج بھی اتارے تو آپ برا محسوس نہیں کرتے۔ بادشاہ نے بیربل کے نقطہ نظر سے دلی طور پر اتفاق کیا۔ ہمیں اپنی بات اور جذبات کو دوسروں تک مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے ان کی ذہنی سطح کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے۔ بڑے سے بڑے دانا اور صاحب فہم اپنے بچے کے سامنے نئے نئے الفاظ کی ڈکشنری کھول کر بیٹھتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بچوں کو جھڑکنا آسان ہے مگر انہیں سمجھانا بہت مشکل ہے۔ نفسیات کے اصولوں کے مطابق بچوں کو صرف نصیحتیں کرنے سے ان کے اندر کوئی خاص خوبی نہیں پیدا کی جا سکتی، بلکہ وہ خوبی جو آپ بچے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ خود عملی طور پر اسے کر کے دکھائیں۔ بچے فطری طور پر کاپی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سچ بولیں گے تو آپ کا بچہ بھی سچ بول کر فخر محسوس کرے گا۔ آپ دیانتداری اختیار کریں گے تو بچہ آپ کے کہے بغیر دیانتداری کو اپنا شعار بنائے گا۔ آپ کی ذات پر اسلام نافذ ہوگا تو بچہ بھی اسلام کو دین کامل سمجھے گا۔ آپ کی نماز آپ کے بچے کو نمازی بنائے گی۔ آپ کی سخاوت بچے کو سخی ہونے کا درس دے گی۔ قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں دوسروں کو بے لوث دینے کے حوالے سے بے شمار کتب میری نظر سے گزری، مجھ میں اور میری بیوی میں یہ عادت موجود تھی، لہٰذا بچوں کو آرٹ آف گیونگ سکھانے کے لیے ہم دونوں میاں بیوی ایک مخصوص دن بچوں کو ساتھ ملا کر کچھ پکاتے ہیں اور اس پکوان میں ہم سب کی محنت شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ سامان گاڑی میں رکھ کر شہر کے کسی ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں لوگ بہتر کھانے سے محروم ہیں اور وہاں جا کر ہم سب اپنے ہاتھوں سے وہ کھانا ان غریب مزدوروں اور بھوکے لوگوں کو کھلا دیتے ہیں اور ان نادار لوگوں کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر اپنے دل میں خوشی کی انتہا محسوس کرتے ہیں۔ تمام بچے ایک ہی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا میں آنے والے بچے کا نہ تو کوئی مذہب ہے اور نہ قوم، نہ عقیدہ اور نہ فرقہ، یہ سب کچھ اس کو دنیا نے دیا۔ وہ اپنی معصومیت کی وجہ سے گناہ اور ثواب سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ اس خالی کتاب میں کیا داستان لکھ دیں۔ ہماری تربیت ہی اسے بام عروج تک لے جا سکتی ہے اور ہماری کوتاہی اسے مختار کی بجائے مجبور بنا سکتی ہے۔ آئیے اپنے مستقبل کو شاندار بنائیں، اپنے حال کو بہتر بنا کر، تاکہ حال بدحال نہ ہو اور مستقبل تابناک ہو جائے۔